اس بات کی مجھے خوشی ہے کہ تم نے اپنے فیصلے میں یہ کہا ہے کہ مندر توڑ کر مسجد بنانا ہندو ثابت نہیں کر پائے ہیں، اور ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ بابری مسجد کی جگہ پر پہلے کوئی مندر نہیں تھا۔ مسلمان ترقی چاہے کتنی کر لیں لیکن توڑا نہیں جا سکتا ہے، کسی مندر کو توڑا نہیں جا سکتا ہے۔ یہ اسلام کی دعوت، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ مسلمانوں نے کبھی کسی مندر کو توڑ کر مسجد نہیں بنائی۔ بابری مسجد اور رام جنم بھومی کا فیصلہ جو بھی ہوا ہو الگ بات ہے، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ اس جج نے فیصلہ سنایا ضرور۔ ایک پکش ہندو کو رام جنم بھومی کی جگہ یا مسجد کی جگہ اس کو دی ضرور، لیکن اپنے فیصلے میں یہ بھی اس نے اقرار کیا ہے کہ ہندو لوگ کہتے ہیں مندر توڑ کر مسجد بنائی گئی ہے، لہٰذا ہندو اس بات کو ثابت نہیں کر پائے کہ مسلمانوں نے اس جگہ کبھی مندر توڑ کر مسجد بنائی ہے۔ لہٰذا یہاں شروع سے مسجد تھی، 1949 تک اس میں نماز پڑھی جاتی تھی۔ مندر توڑ کر مسجد کا بنانا ہندو پکش کی طرف سے ثابت نہیں ہو سکا۔ الحمدللہ تم نے جو بھی زمین جس کو دی وہ تم جانو، قیامت کے دن تمہیں اس کا جواب دینا ہوگا، لیکن اس بات کی مجھے خوشی ہے کہ تم نے اپنے فیصلے میں یہ کہا ہے کہ مندر توڑ کر مسجد بنانا ہندو ثابت نہیں کر پائے ہیں، اور ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ بابری مسجد کی جگہ پر پہلے کوئی مندر نہیں تھا، اور کسی نے بھی وہاں مسجد بنائی ہے تو مندر توڑ کر مسجد نہیں بنائی گئی ہے، کیونکہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ مندر توڑ کر اگر کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کر کے یا مندر توڑ کر مسجد بنائی جائے تو وہاں ہماری نماز ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ یہ ہماری تعلیم ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہماری بنیاد ہے، یہ ہمارے اصول ہیں، یہ ہمارے ضابطے ہیں۔ تو انسانیت دکھانا تھی۔ حضرت عمر اس ڈر سے نکل گئے کہ بعد میں آنے والے لوگ کہیں عیسائیوں کو پریشان نہ کریں اور ان کے گرجا کو توڑ نہ دیں۔ دیکھیے دوسروں کی مذہبی عبادت گاہوں کی کتنی حفاظت ہوتی تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ مسلمان پھیلیں گے اور اس جگہ پہ مسلمان آئیں گے، ان کی تعداد بڑھے گی، لیکن حضرت عمر کو یہ بھی گوارا نہیں کہ مسلمانوں کی تعداد بڑھنے کے باوجود بھی ان کا گرجا توڑا جائے۔ نہیں، یہ سب سے بڑی چنوتی تھی۔ جنگ خیبر جانتے ہیں جو ہوئی تھی، تو جنگ خیبر کے اندر صحابہ نے ایک بہت ایسا کام کر دیا تھا جس سے یہودی خوش نہیں تھے۔ جنگ خیبر کے اندر جنگ ہوئی اور اللہ کے رسول و صحابہ جیت گئے، خوشی ہوئی، اور یہودیوں کو خیبر اور اس کا علاقہ خالی کرنے کا نوٹس جاری کر دیا۔ اتنے دن کے اندر تم یہ بستی خالی کر دو، نکل جاؤ، جاؤ کہیں بھی رہو، کیونکہ یہ جنگ اسی بات کی ہو رہی تھی، اگر ہم ہار گئے تو تم یہاں رہو گے، تم ہار گئے تو ہم یہاں رہیں گے، لہٰذا تم ہار چکے ہو، اب اس بستی کو خالی کرو۔ یہودی خوشی خوشی اس بستی کو خالی کرنے لگے۔ کچھ یہودی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کے پاس آئے۔ آپ نے کہا یہودیوں، ہمارے پاس تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، اللہ کے رسول کے اندر انسانیت دیکھو کیسی بھری تھی۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہم اپنی بستی چھوڑ کر جا رہے ہیں، جہاں ہمیں پناہ ملے گی وہاں جا رہے ہیں، لیکن ہم آپ کے پاس صرف اس لیے آئے ہیں۔ اس جنگ کے اندر مسلمانوں نے، آپ کے صحابہ نے بہت سا مال لوٹا ہے، ہماری بہت سی چیزوں کو اوپر قبضہ کر لیا ہے، ہمارے مال و دولت چھین لیے ہیں، ہمارے گھر مکان چھین لیے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ تو جنگوں میں لوٹا ہوا مال ہوتا ہے، کیا جہاں ہم ہارتے ہیں کیا تم لوگ اس میں مال نہیں لوٹتے ہو؟ کیا مسلمانوں کا مال نہیں لوٹا جاتا ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی ہم آپ سے مال مانگنے نہیں آئے، سونا چاندی مانگنے نہیں آئے، آپ نے جنگ جیتی ہے اور صحابہ نے جنگ جیتی ہے، ہمارا مال رکھ لیجئے، دولت رکھ لیجئے، زمین رکھ لیجئے، مجھے کوئی سروکار نہیں ہے، میں ان تمام چیزوں کو چھوڑ رہا ہوں۔ لیکن آپ کے صحابیوں نے، آپ کے ساتھیوں نے اس جنگ کے اندر جو مال لوٹا اس میں ہمارے تورات کے نسخے بھی ہیں، جو ہماری مذہبی کتاب ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، انہوں نے ہماری کتابیں بھی لے رکھی ہیں، انہوں نے تورات بھی اپنے پاس رکھ لی ہے، تورات بھی ہم سے چھین لی ہے،
تو گھر کا جب سارا سامان لوٹا گیا تو اس میں ہمارے گھر کی کتابیں، تورات جو ہم آسمانی کتاب مانتے جو موسیٰ پر نازل ہوئی، انہوں نے ہماری ان کتابوں کو، اس تورات کو بھی لے رکھا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ہماری کتاب مل جائے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ہماری تورات مل جائے، تاکہ ہم جس جگہ بھی جائیں تو ہم تورات کی تلاوت کر سکیں۔ اللہ کے نبی نے سارے صحابہ کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا خبردار، تم نے جو مال لوٹا ہے اس مال کو یہاں جمع کریے، اس مال کو یہاں اکٹھا کیجئے، وہ سب مسلمانوں میں تقسیم کیا جائے گا، لیکن کسی کی مذہبی کتاب کو لوٹنے کا تمہیں کوئی حق نہیں ہے۔ تمہیں چاہیے کہ ان کے مال و دولت کو لوٹتے وقت جو ان کی کتاب تورات تمہارے پاس آئی ہے، ان کی ایک ایک کتاب تورات کو ان کے حوالے کر دیا جائے۔ یہ ان کی مذہبی کتاب ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے، ان کو اپنے عقیدے پر عمل کرنے کی اجازت ہے، ان کو اپنے موسیٰ کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کی اجازت ہے۔ محمد رسول اللہ کی دشمنی ان کے ساتھ، ان کے مذہب کو لے کر نہیں، ان کے دین کو لے کر نہیں، ہماری وچار دھاراؤں کی لڑائی ہے، ہمارے خیالات کی لڑائی ہے، ان کی مذہبی لڑائی نہیں ہے۔ انہوں نے ہمیں ستایا تھا، ہمارے صحابہ کو تنگ کیا تھا، اس لیے یہ جنگ ہم نے کی تھی، ورنہ ہم کسی کو ان کی مذہبی عبادت سے نہیں روکتے ہیں۔ لہٰذا ان کی کتابیں واپس کر دو۔ انسانیت کا ایسا ثبوت پیش کیا اللہ کے رسول نے کہ لوٹا ہوا مال تو آپ نے نہیں دیا کیونکہ وہ مال غنیمت ہے، لیکن اس میں جو کتابیں، جو تورات اللہ کے نبی کے صحابہ کے پاس تھی، وہ ایک ایک کر کے واپس کروا دی۔ اور ان یہودیوں نے کہا کہ ہم نے آپ سے اچھا انصاف کرنے والا آج تک کسی کو دیکھا نہیں ہے، شکریہ اے اللہ کے رسول، آپ نے ہماری کتابوں کو ہمیں واپس کر دیا ہے۔ یہاں سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں میرے بھائیوں، میرے دوستوں، کہ انسانیت کس چیز کا نام ہے۔ یہاں تو ایک سمودائے اگر ہمارا قرآن اس کو مل جاتا ہے تو اس کو جلاتا ہے۔ ایک سمودائے ترپورہ کے اندر دیکھ لیجئے کس طریقے سے اس کو موقع ملا تو اس نے ہماری عبادت گاہوں کو جلایا ہے، ہماری مسجدوں کو جلایا ہے، قرآن جلا دیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسلام کی شکشا یہ ہے کہ تم کسی کی عبادت گاہ پر حملہ نہ کرو، تم کسی کی عبادت گاہ مت توڑو، کسی کی عبادت گاہ کو توڑ کر تم اس جگہ مسجد نہیں بنا سکتے، اور بناتے ہو تو وہاں تمہاری نماز نہیں ہوگی، حرام ہے تمہارے لیے ایسا کرنا، اور تم کسی کی مذہبی کتاب نہیں جلا سکتے ہو۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام نے کسی کی مذہبی کتاب جلائی نہیں ہے، اگر لوٹ لیا تھا تو ان کو ان کی مذہبی کتاب واپس کرنا پڑی۔ یہ اسلام کہتا ہے۔ ذرا ہم اپنے بھارت کا جائزہ لیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ ہاں، اسلام یہ کہتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، قرآن پر ہم عمل کریں، پوری طریقے سے عمل کریں، لیکن ہندو بھائی کی کتاب وید، رامائن اور گیتا، اور یہودیوں کی کتاب تورات، اور عیسائیوں کی کتاب انجیل، ہم ان کی بھی قدر کریں، ان کو نفرت کی نظر سے نہ دیکھیں، عمل قرآن پہ کریں، لیکن دوسروں کی مذہبی کتابوں کو ہم برا بھلا نہ کہیں، ان کی بھی عزت کریں، اور دوسرے مذہب والوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی مذہبی کتابوں پر خوب چلیں، خوب عمل کریں۔ جس طریقے سے ہمیں یہ جائز نہیں ہے کہ ہم گیتا اور رامائن، وید اور پرانوں سے نفرت کریں اور ان کو پھاڑیں، اسی طریقے سے ان کو بھی اس بات کی پرمیشن نہیں ہے کہ وہ ہمارے قرآن کو جلائیں۔ میرے بھائیوں، کوئی مذہب کسی کی دھارمک گرنتھوں کو گرانے، جلانے اور ان کو پھاڑنے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ یہ ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ انسانیت کس چیز کا نام ہے۔ بھائی، یہ لوگ چندہ کپڑے میں کر رہے ہیں، مدرسے کا کام ہے، تو آپ لوگ زیادہ سے زیادہ اس میں تعاون کرتے جائیں۔ وہی تو بول رہا تھا یار، کتنا چندہ ہو جائے لیکن مدرسے والوں کا کبھی پیٹ بھرتا ہی نہیں۔ ابھی 5 لاکھ روپے بھی چندہ ہو جائے تبھی کہ مولانا صاحب بہت کم ہوا ہے۔ میں 20 سال سے تقریریں کر رہا ہوں، آج تک کسی مدرسے والے نے یہ نہیں کہا مولانا ماشاءاللہ بہت اچھا چندہ ہوا ہے۔ اتنی بڑی ناشکری ہم نے کہیں نہیں دیکھی۔ ہم اس جلسے کی بات نہیں کر رہے ہیں، میں 20 سال کی بات کر رہا ہوں۔ 20 سال میں آج تک کسی نے آج تک یہ نہیں کہا ہے۔ ایک مرتبہ کسی نے خوشی خوشی کہہ دیا ہوتا مولانا صاحب ماشاءاللہ آج بہت اچھا ہوا ہے۔ 20 سال میں آج تک کوئی ایسا نہیں ملا کہ جس نے یہ کہا ہو کہ ماشاءاللہ بہت اچھا چندہ ہوا ہے۔ ماشاءاللہ، یہ بھیا ادارہ ہے، لاک ڈاؤن کے بعد ابھی نئے نئے کھلے ہیں، پھر بھروسہ نہیں کہ کب پھر لگ جائے، اس لیے آپ تھوڑا سا تعاون کر دیں۔
مزید تعاون اتنا کر دیجئے کہ آج ہمارے مسجد یہ مولانا صاحب یہ کہہ دیں کہ جرجی صاحب آپ کے فین اتنے ہیں کہ انہوں نے آج آپ کی بات مان لی، ماشاءاللہ 2 سال خرچہ چل جائے گا. آج اتنا کر دیجئے آپ. ہمیں معلوم ہے کہ نہیں کہیں گے، پھر بھی کہیں گے کمی ہوا ہے، لیکن آپ کر دیجئے، آج اتنا کر دیجئے. مجھے پھر ڈر لگ رہا ہے کہ پھر یہ لاک ڈاؤن نہ لگ جائے، لیکن ابھی شاید نہ لگے گا کیونکہ چناؤ ہونے والے ہیں یو پی میں. وہ جب اس وقت لگے گا جب 3-4 جب گراؤنڈ کے چناؤ ہو جائیں گے اور 5ویں اور 6ٹے لیول کے چناؤ پہ جب بی جے پی دیکھے گی کہ ہم ہار رہے ہیں تو اس موقع پر کورونا لے آئے گی اور ایسا لائے گی. یہ 2-3 آدمی ہیں، بس 2 یا 3 یہ فکس کرتے ہیں کہ کرونا کب لایا جائے، لاک ڈاؤن کب کیا جائے، ٹرینیں کب بند کی جائیں. یہ سرجیکل اسٹرائک ایک دم ہوگی، لیکن کب ہو جائے کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے. آپ بھیا بھر دیجئے ان کی جھولی، مدرسے کو دے دیجئے، زیادہ سے زیادہ تعاون کریے. اللہ رب العالمین آپ کو اس کا اجر عظیم انشاءاللہ عطا فرمائے گا. تو میرے بھائیو، انسانیت یہ تھی. بیٹھیے ابھی آپ، ابھی ہم لا رہے ہیں اور انشاءاللہ آخر میں چلتے چلتے ہم آپ کو 2-3 منتروں کی طرف بھی لائیں گے، کیونکہ بغیر منتر کے آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ جلسہ ہوا ہی نہیں ہے. یہ اپنے دماغ سے نکال دیجئے، اپنے دماغ سے نکال دیجئے. آپ لوگ قرآن و حدیث سننے آتے ہو میرے بھائی، قرآن و حدیث کو سنیے. آپ کو ویدوں کے منتر سننے کا اتنا شوق نہیں ہونا چاہیے. ہندو بھائی ہوں تو وہ بات کہیں کہ ہاں مولانا بتائیے ہمارے دھرم میں کیا، تب تو ایک الگ بات ہے. آپ کو یہ شوق نہیں ہونا چاہیے. قرآن سے اچھی آواز، قرآن سے اچھی سریلی آواز کہیں ہو سکتی ہے؟ تلسی داس جی بھی کہتے ہیں جب تک مدی کویا بنا محمد پار نہ ہویا. مد مانی میٹھی، کویا مانی آواز. جب تک دنیا میں میٹھی آواز یعنی قرآن باقی رہے گی، جب تک دنیا میں قرآن رہے گا، بنا محمد پار نہ ہویا، اس وقت تک بنا محمد کے یعنی اللہ کے رسول کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کیے بنا کوئی پار نہیں ہو سکتا. تلسی داس جی تو کہہ رہے ہیں قرآن پڑھو اور مسلمان کہتا وید سناؤ. الٹی گنگا بہ رہی ہے. تلسی داس جی کہہ رہے ہیں کہ قرآن پڑھو، جب تک قرآن رہے گا تب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان رہے گا، اور محمد رسول اللہ کے فرمان کے بنا کوئی آدمی پار نہیں ہوگا، یعنی نجات نہیں پائے گا. یعنی قرآن و حدیث پہ عمل کرنے کے بعد ہی نجات ملے گی، اس کے بنا نجات نہیں ملے گی. چاچا بیٹھ جاؤ، کہاں جا رہے ہو؟ دیکھ ٹھیک ہے آئیے، لیکن بھائی سامنے سے مت اٹھیے، ہم کو بہت برا لگتا ہے. آپ کو نہیں معلوم ہے، ایک مرتبہ حیدرآباد میں ایسی کوئی آدمی سامنے سے اٹھ گیا، ہم سمجھے گیا پیشاب کرنے آیا، سیدھے مائک پکڑ کے کیا بول رہا ہے، اٹھا کے مائک ادھر پھینکا، پھر کرسی، ٹماٹر، انڈے جو پھینکے گئے. میں ڈر جاتا ہوں جب کوئی سامنے سے اٹھتا ہے، وہ منظر میں دیکھ چکا ہوں. اس لیے بھیا سامنے سے مت اٹھیے. اب دیکھو کہہ رہا ہوں مت اٹھیے تو اور اٹھ رہے ہیں. بیٹھیے بیٹھیے، آپ لوگ بیٹھیے. بھیا یہ والا راستہ دے دیجئے، یہ تھوڑا سا جس کو جا رہا ہو چپ چاپ. فلم کہیں چل رہی ہو تو 3 گھنٹے پیشاب رک جائے گا، جلسے میں 2 گھنٹے نہیں روک پاتے ہیں. یار عجیب آدمی. রাস্তাটা খালি করে দেন, যে রাস্তাতে বসেছেন রাস্তাটা খালি করে আপনারা বসেন. راستہ خالی کریں گے تو آپ نے بیٹھنے کی جگہ دی کہاں ہے؟ کہاں بیٹھے گا آدمی؟ রাস্তাটা খালি করে বসেন. পিছনে খালি, پیچھے کون جائے گا؟ پیچھے جائیں گے تو مولانا جرجیز دکھیں گے نہیں. وہ دیکھنا چاہتا ہم کو، دیکھ دیکھ کے تو نظر لگایا ہمارے اوپر، تبھی تو موٹے نہیں ہو پاتے. آدمی بولتے ہیں مولانا ہر جلسہ میں جاتے ہو، 20 سال سے پروگرام کر رہے ہو، اتنا کھاتے پیتے ہو، ہر جگہ تمہیں مرغا مچھلی انڈا سب ملتا ہے، پھر بھی موٹے نہیں ہو رہے. ہم لوگوں کی نظریں لگ جاتی ہیں. کیا انسانیت یہ تھی، اس انسانیت کو اپنے اندر قائم رکھیے. دنیا میں پوچھیے، پڑوسی ہمارا ہندو ہے، بیمار ہو گیا ہے، اس کو ایک بلڈ خون کی ضرورت ہے. کاش کوئی یوگی مودی کا بھکت، میڈیا والا سنتا اس بات کو اور دیتا کہ اسلام کیا ہے. ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ اس کو 1 بوتل خون کی ضرورت ہے اور اس میں اس گروپ کا بلڈ لگنا ہے. ہاسپٹل میں وہ گروپ کا بلڈ نہیں ہے، اس کے باپ کا بلڈ گروپ الگ ہے، اس کی ماں کا الگ ہے، بھائی کا الگ ہے، کسی کا لگ نہیں رہا ہے بلڈ گروپ.
اور آپ کا پڑوسی ہے، آپ مسلمان ہیں، وہ ہندو ہے، آپ کا بلڈ گروپ اور اس کا بلڈ گروپ ایک ہے، اسلام یہ کہتا ہے کہ اس کی جان بچانے کے لیے آپ اپنا ایک بوتل بلڈ دے دیں اور اس ہندو کی جان بچا لیں۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، ناس کہا ہے، مسلمان نہیں کہا ہے۔ جس نے کسی ایک انسان کو بچا لیا، جس نے کسی ایک منشی کی جان بچا لی، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، گویا کہ اس نے پوری دنیا کی انسانیت کی جان بچا لی، گویا کہ اس نے پورے وشو کی مانوتا کو بچا لیا۔ یہ قرآن کہتا ہے ایک انسان کی جان بچانا، چاہے ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کرسچن، یہودی، بدھسٹ، سکھ، جینی، کوئی بھی ہو، یہ مت دیکھیے کہ وہ کون ہے۔ ہاں جرجیت صاحب کا پڑوسی بلڈ کی ضرورت ہے اور جرجیت صاحب روزے سے ہیں، رمضان کا روزہ ہے، اب کیا کریں؟ اس کو ابھی 1 گھنٹے کے اندر بلڈ کی ضرورت ہے، نہیں تو وہ مر جائے گا۔ ڈاکٹر نے کہہ دیا 1 گھنٹے کے اندر بلڈ چاہیے، تو جرجیت صاحب کے اوپر اب ضروری ہو جاتا ہے کہ اس کو 1 بوتل بلڈ دیں، لیکن روزے کی حالت میں بلڈ تو نکلوایا نہیں جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر نے اگر جانچ لکھ دی ہے کہ بلڈ کی جانچ کراؤ، تو تھوڑا سا بلڈ تو نکالا جا سکتا ہے روزے کی حالت میں جانچ کے لیے، ملیریا ہے کہ ڈینگو ہے، روزے کی حالت میں بلڈ کی جانچ کرائی جا سکتی ہے، تھوڑا سا نکالا جا سکتا ہے، لیکن 1 بوتل 250-300 ml یہ آپ نہیں نکلوا سکتے۔ لیکن کسی کی جان جا رہی ہے اور اتنے بلڈ کی ضرورت ہے، تو ایسی صورت میں اسلام اجازت دیتا ہے کہ تم اپنا روزہ توڑ دو اور اس کی جان بچانے کے لیے 1 بوتل بلڈ دے دو، اور اس روزے کی جو چھوٹ رہا ہے تمہارا، اس روزے کی قضا بعد میں، عید کے بعد 1 روزہ بعد میں رکھ کے پوری کر لینا۔ اسلام اجازت دیتا ہے روزہ توڑنے کی، کسی کی جان بچانے کے لیے۔ میرے بھائیوں، عبادت بہت بڑا حق ہے اللہ کا، روزہ اللہ کی عبادت ہے، لیکن اللہ نے یہاں کہہ دیا کہ اس وقت انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ تو اپنا روزہ توڑ دے، میری عبادت توڑ دے اور کسی انسان کی جان بچا لے، کیونکہ اس کو ہم ہی نے انسان بنایا ہے، ہم ہی نے اس کو پیدا کیا ہے۔ میری عبادت بعد میں کر لینا، ابھی اس کو تیرے خون کی ضرورت ہے، اور تیرے خون سے یہ اس کی زندگی بچ جائے گی۔ شریعت کہتی ہے کہ یہاں روزہ توڑ دو اور 1 بوتل بلڈ دے کے اس کی جان بچا لو۔ میرے بھائیوں، کیا یہ انسانیت نہیں ہے؟ کیسی انسانیت تھی؟ اس انسانیت کو ہم اپنے اندر پیدا کریں اور دیکھیں، یہ انسانیت تھی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلتا ہے کہ ایک 12 سال کا بچہ یہودی کا بیمار ہو گیا ہے۔ وہ اللہ کے نبی کا سر دبا دیا کرتا تھا، پیر دبا دیا کرتا تھا، وہ آتا تھا اور اللہ کے نبی کی خدمت کرتا تھا۔ جب پتا چلتا اللہ کے نبی کو کہ وہ بیمار ہے، تو اللہ کے رسول اس کی تیمارداری کرنے کے لیے اس کے گھر جاتے ہیں، یہودی کے گھر، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ اس کے باپ نے دروازہ کھولا، اللہ کے نبی کہتے ہیں سنا ہے کہ تمہارا بیٹا بیمار ہے۔ اس نے کہا یہ، اللہ کے نبی اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں۔ اس بچے کی آخری سانسیں نکل رہی تھیں، وہ اٹک رہا تھا، جہاں ایسے کر رہا تھا، سانس اس کی آخری سانسیں چل رہی تھیں۔ اس نے ایسے پھٹی ہوئی نظروں سے اللہ کے نبی کو دیکھا تو مسکرا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کے سر پہ ہاتھ رکھا اور اس بچے سے کہا بیٹے قل لا الہ الا اللہ، اگر تمہارا دل کہے تو لا الہ الا اللہ پڑھ لو۔ اس بچے نے جب اللہ کے نبی کی زبان سے سنا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو، تو وہ اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھنے لگا۔ اس کے ماں باپ منع کرتے تھے، جب اس نے اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھا تو اس کے ماں باپ نے اشارے میں کہہ دیا بیٹے پڑھ لو۔ یعنی تمہارا دل محمد کی طرف شروع سے ہی تھا،
तुम उनका सर दबाते थे, पैर दबाते थे। तुम उनके पास से जब मेरे पास आते थे तो नबी की तारीफ करते थे, उनके सच्चे वाकयात बयान करते थे। जब तुम्हारा दिल शुरू से ही उनकी तरफ है और मेरी वजह से, मेरी डांट की वजह से, मेरे डर की वजह से तुम इस्लाम कबूल नहीं कर रहे थे, लेकिन आज मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। अगर तुम्हारे दिल में मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहब्बत है तो तुम पढ़ लो। जब बाप की तरफ से इजाजत मिल गई तो इस छोटे से बच्चे ने, 12 साल के बच्चे ने, यहूदी बच्चे ने कलमा पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और इत्तेफाक देखिए, जैसे ही उसने ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा पढ़ा, वैसे ही उसकी एक लंबी सी सांस निकली करके, और वही उसकी सांस उखड़ जाती है, उसका इंतकाल हो जाता है। वो बच्चा उसी वक्त डेथ कर जाता है, उस बच्चे का इंतकाल हो जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी रूह को अपने सामने निकलते हुए देखा, उस बच्चे की जान को जाते हुए अपने सामने देखा, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए कि अब इसका इंतकाल हो गया। आप बिस्तर से उठते हैं और क्या कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनक़ज़हुल्लाहु मिनन नार। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए, अनक़ज़हु मिनन नार, जिस अल्लाह ने इस बच्चे को मरते वक्त जहन्नम की आग से बचा लिया, जहन्नम की आग से नजात दे दी है। यानी अगर इसने कलमा ना पढ़ा होता तो जहन्नम में जाता, लेकिन मरने से पहले पहले इसकी जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह निकल गया। अनक़ज़हु मिनन नार, अल्लाह की सारी तारीफ उस अल्लाह के लिए जिसने इस बच्चे को मरने से पहले पहले कलमा नसीब फरमा दिया है, और कलमा पढ़कर यह बच्चा इस्लाम की दौलत से माला माल हो गया है, और एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ी लेकिन जन्नती, अमल कम और जन्नती, इबादत बेशुमार समझ लो, अमल तो नहीं किया लेकिन बहुत कुछ पा गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी अयादत की। आपको नहीं मालूम था कि वो इस्लाम ले आएगा, लेकिन फिर भी उसके घर जा रहे हैं। ये इंसानियत नहीं तो और क्या है। ये वाकयात हमें बतला रहे हैं कि अपने अंदर इंसानियत पैदा करो, इंसानियत। आप गैर मुस्लिमों के साथ क्या अच्छा सलूक करेंगे, आप अपने मुसलमान भाइयों के साथ अच्छा सलूक नहीं कर सकते हैं। बताइए मुझे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब दो लोगों का फैसला मुकदमा आता था तो आप दोनों की गुफ्तगू सुनते थे, और अगर काफिर की गलती हुई तो काफिर की, और मुसलमान की गलती हुई तो मुसलमान की। क्या ये वाकयात आपने नहीं पढ़े हैं? एक यहूदी और एक मुसलमान का झगड़ा अल्लाह के नबी के पास आया, आपने दोनों की गुफ्तगू सुनी और मुसलमान की गलती मानते हुए कहा नहीं तुम गलत हो, ये जमीन इस यहूदी की है, और आपने अपना फैसला सुनाकर उस यहूदी के हक में फैसला कर दिया। मेरे प्यारे साथियों, ये वाकयात बतला रहे हैं कि इंसानियत, इस्लाम अपनी जगह पर है, इंसानियत अपनी जगह पर है। आप मर्डर नहीं कर सकते हैं इंसाफ का, खून नहीं कर सकते हैं इंसाफ का। एक शख्स अल्लाह के नबी के पास आए, दोनों मुकदमा लेकर आए। एक कहता अल्लाह के नबी ये जमीन मेरी है, दूसरा कहता अल्लाह के रसूल ये जमीन मेरी है, ये जमीन मेरी, ये जमीन मेरी। थोड़ा सा शोर नहीं। अल्लाह के रसूल ने कहा भाई दोनों सहाबी, अल्लाह के नबी ने कहा भाई जमीन तो किसी एक की होगी, और वो दोनों दावे कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, किसी चीज पर हम दो दावे करें तो एक ही का तो होगा, दोनों में से। अल्लाह के नबी ने कहा कि भाई दोनों में से किसी एक का है। अब कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं, हर एक कह रहा है ये मेरी, ये मेरी। तो अल्लाह के नबी ने कहा मेरे पास क्यों आए हो? कहा आपसे सच्चा फैसला कराने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम दोनों अपनी बातें रखो, भाई एक तरफा बात सुनकर कभी फैसला मत करना। अल्लाह के नबी ने दोनों को बुलाया, दोनों की गुफ्तगू सुनी, लेकिन अब दोनों में बड़ा अजीब मसला है। भैया बैठ जाओ, राजीव गांधी, ओ मोदी साहब के बेटे बैठ जाओ। दोनों की गुफ्तगू में एक और पेच फंस गया। कभी कभी ऐसा भी होता है, आपके सामने भी ऐसा हो सकता है। जो पंच हों, फैसला करते हो वो सुने। अल्लाह के रसूल के सामने पेच ये फंस गया, एक बेचारा कम बोलने वाला है, एक ज्यादा बोलने वाला है। जो कम बोलने वाला है वो बात कर ही नहीं पा रहा है, ये जमीन मेरी, हमने फलां से खरीदा था, ये वो, बेचारा वो बोल ही नहीं पा रहा सही से।
اور دوسرا بڑبڑ 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 کرتا چلا جا رہا ہے اور اپنی بات کو بڑی اچھی طریقے سے رکھ رہا ہے. اب بڑے شک اللہ کے نبی بڑے اس میں پھنس گئے. یہ بیچارہ بات کر ہی نہیں پا رہا اور یہ بڑبڑ کرتا چلا جا رہا ہے. دونوں میں بالکل ایک تو ایسا سمجھو جیسے مودی جی چپ ہوتے ہی نہیں, بڑبڑ 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 بولتے چلے جاتے ہیں. آپ نے سنا نا وہ ایک آدمی دوربین سے دیکھ رہا تھا, مودی جی پوچھتے بھائی کیا دیکھ رہا ہے؟ میں تو یہاں کھڑا ہوں, کیمرے میں آنے کا شوق مجھے, تو اوپر کیا دیکھ رہا ہے؟ صاحب میں اوپر آپ کو نہیں, آپ کی باتوں کو دیکھ رہا ہوں, کتنی اوپر جا رہی ہیں, میں ان کو دیکھ رہا ہوں, کتنا لمبا پھینکتے ہیں آپ دوربین سے. تو ایک آدمی پھینکنے میں ماہر, بولتے ہی بولتا چلا جاتا ہے, بڑبڑ بڑبڑ بولتا چلا جاتا ہے. اور دوسرا اس میں بالکل ایسا ہے منموہن, وہ بولتے ہی نہیں, آواز ہی نہیں نکلتی, وہ چپ رہتے ہیں. تو یہ دونوں ایسے ہو گئے, ایک بند ہی نہیں ہو رہا, دوسرا بولتا چلا جا رہا ہے. اور ایک تو بولتا چلا جا رہا, دوسرا بیچارہ بول ہی نہیں پا رہا. دونوں کی گفتگو سننے کے بعد اللہ کے نبی نے کیا فیصلہ سنایا؟ سنو, تم نے اپنی بات اچھی طریقے سے پیش کی, تم اپنی بات اچھی طریقے سے پیش نہیں کر سکے, لیکن فیصلہ سنیے کیا کہا. ہو سکتا ہے کہ سچے تم ہو, یعنی کم بولنے والے سے کہا ہو سکتا ہے کہ سچے تم ہو, لیکن اپنی بات اچھی طریقے سے مجھے سمجھا نہیں پا رہے ہو, اپنی دلیل اپنی طریقے سے میرے سامنے پیش نہیں کر سکے ہو, اور ہو سکتا ہے یہ زیادہ بولنے والا یہ جھوٹا ہو, لیکن اپنے جھوٹ کو اپنی چرب زبانی کی وجہ سے اس نے اچھی طریقے سے ہمیں پیش کر دیا ہو, اس لیے میرا فیصلہ جو ہوگا مانو گے؟ دونوں نے کہا اللہ کے رسول ہم آپ کا فیصلہ مانیں گے. آپ نے کہا یہ زمین میں اس کو دے رہا ہوں جو زیادہ بول رہا ہے, اس نے اپنی بات ہمیں سمجھا دی ہے, اس کی بات ہمارے سمجھ میں آ رہی ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو رہی ہو سکتا ہے یہ غلط ہو, کیونکہ مجھے معلوم نہیں, ہم تو اس کی باتیں سن کر اور اس کی مضبوط دلیل دیکھ کر اس کے حق میں فیصلہ کر رہے ہیں. جاؤ یہ زمین تمہاری. وہ اٹھ کے جانے لگا. دوسرے نے کہا اللہ کے رسول ٹھیک ہے آپ نے اس کو دے دیا, ہم نے مان لیا آپ کا فیصلہ سر آنکھوں پر. جب وہ اٹھ کے جانے لگا جس کو زمین کا ٹکڑا دیا, تو آپ نے کہا سنو, یہ زمین کا ٹکڑا لے کر جا تو رہے ہو, یہ فیصلہ میں نے تمہارے حق میں تو کر دیا ہے, لیکن تمہارا دل اچھی طریقے سے اندر سے جانتا ہے اس زمین کے مالک تم ہو یا نہیں, یہ اچھی طریقے سے تم جانتے ہو, کیونکہ میں نے تو تمہاری باتیں سن کر فیصلہ کیا ہے, لیکن حقیقت میں اگر یہ زمین تمہاری نہیں ہے اور تمہیں اچھی طریقے سے معلوم ہے یہ زمین کس کی ہے, اگر یہ زمین تمہاری نہیں ہے تو میں تمہیں زمین نہیں دے رہا ہوں, فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِّنَ النَّارِ, میں تمہیں جہنم کا ٹکڑا دے رہا ہوں. یہ سوچ کے یہاں سے جائیے کہ محمد نے تمہیں زمین نہیں دی, اگر یہ زمین تمہاری نہیں تو جہنم کا ٹکڑا میں نے تمہیں دیا ہے. رہو گے تو جہنم میں, کھاؤ گے تو جہنم میں, پیو گے تو جہنم میں, سو گے تو جہنم میں, اگر اسی زمین میں مرے تو مرو گے جہنم میں. اب یہ سوچ کر یہاں سے جاؤ, کیونکہ ہمیں اور تمہیں سب کو قیامت کے دن حساب و کتاب دینا ہے. اتنا کہنا تھا اللہ کے رسول کا. ادھر سے وہ چیخنے لگا, اے اللہ کے رسول یہ زمین میری نہیں ہے اس کی ہے, یہ زمین میری نہیں ہے اسی بھائی کی, اس کو دے دو. اب اس نے جب یہ سنا کہ وہ جہنم کا ٹکڑا, تو یہ بھی چیخ پڑا, اے اللہ کے رسول یہ جھوٹ بول رہا ہے, یہ میری نہیں اس کی, اسی کو دے دو. ابھی دونوں کہہ رہے تھے میری ہے, لیکن دونوں نے سوچا کہ اب کیا کہ پتہ نہیں ہو سکتا میری نہ. دوسرا بھی سوچنے لگا ایسا نہ ہو کہ مجھے تو میرے باپ دادا سے ملی چلی آ رہی ہے, ہو سکتا میرے دادا نے کسی کی زمین پہ قبضہ کیا ہو. تو دوسرا بھی ڈر گیا, کہنے لگا اللہ کے رسول یہ جھوٹ بول رہا ہے, نہیں نہیں میری نہیں اسی کی, اسی کو دے دو. اللہ کے نبی نے کہا ابھی تو دونوں کہہ رہے تھے میری میری میری, اب کیا ہوا؟ دونوں کہتے میری نہیں میری نہیں میری نہیں. بھاگ گئے, جانے لگے. آپ نے کہا سنو میں کیا کروں؟ کہا ہم نہیں لے رہے. دونوں نے مل کر وہ زمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی کہ اللہ کے رسول ٹھیک ہے ہم دونوں مل کر آپ کو دے رہے ہیں, آپ اسلام کے کام میں لے آئیے. آج تک پتہ نہیں چل سکا کہ اس زمین کا اصلی مالک کون تھا, لیکن دونوں نے وہ زمین محمد رسول اللہ کو, ایک ایک انچ زمین پر اپنے بھائیوں سے لڑنے والوں, جھگڑنے والوں, زندگی بھر کے لیے رشتے اور ناطے توڑنے والوں, سوچو. اور دوسروں کی زمین پہ قبضہ اگر تم نے کیا ہے, چاہے ایک بالشتی کیا ہو, آپ کا دل جانتا ہے کہ آپ نے جائز طریقے سے لی کہ ناجائز طریقے سے. اگر وہ ناجائز طریقے سے لی ہے تو آپ